بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ربا تھا، جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور حبشی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اپنی اہلیہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے ہمراہ حبشہ سے آ کر مکہ میں آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے قریش کے خاندان بنو جمع کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ اس غلامی کی حالت میں بعثت سے 28 سال پہلے مکہ معظمہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام بلال ہی رکھا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تو چاروں طرف کفر کے باطل چھائے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ربا امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور وہ سخت مشرک تھا۔ اسی کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 سال گزار دیے، اور 28 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی۔ اس وقت نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تبلیغ اسلام بھی خفیہ انداز میں ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرما چکے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی نیک نفس اور پاک باز انسان تھے، اور نبوت سے پہلے بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تعامل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت سے 28 سال پہلے اس تاریک میں قدم رکھا، اور بعثت تک ہر طرف کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ اگرچہ ان سے سخت بیزار تھے، مگر ارد گرد یہی کچھ نظر آتا تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، مگر دونوں میں سماجی تعلقات ضرور وابستہ تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت اگرچہ دعوت حق بڑی خفیہ انداز سے ہو رہی تھی، مگر دعوت حق کی بھنک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ گئی، اور انہوں نے فوری طور پر خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھ لیا اور اپنے آپ کو سابقون الاولون میں رکھوا لیا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و فقر میں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک رہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقہ ہوتا تو وہ بھی فاقے سے ہی ہوتے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا تو وہ اس میں بھی برابر کے شریک ہوتے تھے اور بہت دکھی ہوتے تھے۔ گویا ہر حال میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک حال ہوتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلام کا قبول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔ مکہ معظمہ میں کفار نے 360 بت سجا رکھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ان کا سخت دشمن اور خلاف ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے؟ سچ بتاؤ، تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ یہ سن کر امیہ بن خلف نے ناراضگی کے عالم میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات و منات کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی راہ پر آ جاؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک نام لیوا کے غلام ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور اپنے نتائج و عواقب سے بے پرواہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنے دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ رب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوچھنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا، اور ایک بے بس غلام پر کڑک کر اس نے کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جور و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ میں حرہ کی زمین سخت گرمی کے سبب دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ امیہ بن خلف دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور حرہ کی جلتی ہوئی زمین اور ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں اور گرم زمین کی سختی سے بھی بچ نہ سکیں۔ اور اس کے بعد امیہ بن خلف کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات و عزیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کر لو، ورنہ اسی طرح پڑے رہو گے۔ مگر اس کے جواب میں شجاع حق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی تھی، مگر امیہ بن خلف غضبناک ہو کر ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا تھا۔
لیکن وہ عہد ہی کہتے رہتے۔ ایک دن اس ظالم نے انتہا کر دی، یعنی اس نے پوری رات اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ وہ گرم ریت پر ان کے رقص بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین مکہ ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر دوبارہ مشرک ہو جائیں، لیکن وہ عہد کہتے رہے۔ فرقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک مرتبہ اسی حالت میں وہ ان کے پاس سے گزرے تو کہہ رہے تھے، اے بلال، عہد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے، اور وہ مشرکوں سے کہتے کہ اگر اللہ کی قسم تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر ہوا۔ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں ہی سزا دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا، تم ہی نے تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اس کو تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا میں اسے چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ تمہارے دین پر ہے۔ میں وہ غلام تمہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ کالا غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تھی تو امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکل جاتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا کر ان کے سینے سے ایک بھاری پتھر باندھ دیتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا تھا کہ تم ایسے ہی تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت دوبارہ شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکالیف کے باوجود عہد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے تکلیفوں میں مبتلا ہونے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کروایا اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق یعنی دوزخ سے آزاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ مشرکین کے پنجہ ظلم سے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ہمدن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضرت باز و تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق آل میں سے تھے۔ وہ ہمیشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو انجام دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی تابع فرمان خادموں میں سے ایک تھے۔